بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک بخاری حدیث نمبر 29 کا ترجمہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں نے زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 30 کا ترجمہ۔ اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا، ہاں اگر شرک کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا، تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی بو آتی ہے۔ اس برائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو کافر نہیں کہا۔ اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، شکر اللہ کے شرک کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جس شخص کو چاہے وہ بخش دے۔ سورۃ حجرات میں فرمایا، اور اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ اس آیت میں اللہ نے اس گناہ کبیرہ قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا ہے۔ میں اس شخص کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کو چلا، رستے میں مجھ کو ابو بکر ملا، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب وہ دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر بیٹھ جائے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھ کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم صمیم پر وہ دوزخی ہی ہوا۔ حدیث نمبر 31 کا ترجمہ۔ میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اس ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے، یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلاؤ جو آپ کھاتے ہیں، اور وہی کپڑا اسے پہنائیں جو آپ پہنتے ہو، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو وہ خود بھی ان کی